فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امہ، تم خیر امت کا لقب میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو، حضور کے غلاموں کو خیر امہ کا لقب ملا کہ یہ بہترین امت ہے۔ جس طرح تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام سے افضل ہیں، اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت پہلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ کرام سے افضل ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس فضیلت کی وجہ خود بیان فرمائی۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم، فرمایا میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے صحابہ پہلی تمام امتوں کے صحابہ سے افضل ہیں، اور اس محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو خیر امہ کا لقب دے کر یہ بات واضح فرما دی کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امتوں میں سے نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امت پہلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ یہ جو فضیلت کا تاج اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، ان کے ذمے پھر ایک ڈیوٹی اور ایک فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے لگایا۔ جب افضل امت بنایا اور خیر امہ کا لقب دیا تو اس امت کے ذمے ایک کام لگایا، ایک ذمہ داری لگائی۔ وہ کیا ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ یہ خود بھی نیکی پر عمل کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور انہیں ترغیب دیتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود نیکی کے راستے پہ چلنا اور دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستوں پر لگانا۔ دوسری ذمہ داری بیان فرمائی گئی وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے خود بھی اپنا دامن بچانا، خود بھی برائیوں سے بچنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنا، ان کو بھی برائیوں سے دور رہنے اور اپنا دامن بچانے کی ترغیب دینا۔ یہ فریضہ اس امت کے ذمے لگایا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود برائی سے بچنا، دوسرے لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش اور محنت کرنا، خود نیکی کے راستے پہ چلنا اور دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا۔ یہ فریضہ اس امت کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے لگایا۔ اب اگر کسی آدمی کو کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور کسی کار خیر کی طرف بلاتا ہے، اور کسی کی دعوت پر اور کسی کے بلانے پر کوئی آدمی کوئی بھی نیک کام شروع کر دیتا ہے، کسی کے کہنے پر کوئی نمازی بن جاتا ہے، ایک
نمازی آدمی دوسرے کو نمازی کی دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ، تم نماز کی پابندی کیا کرو، یہ سب سے بڑا فرض ہے مسلمان پر۔ تو کسی کی ترغیب دینے سے اگر بے نماز نمازی بن گیا اور وہ شخص جو روزے نہیں رکھتا رمضان شریف میں کسی کی دعوت پر وہ روزے رکھنے لگ جائے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا کسی کی ترغیب اور دعوت پر اگر وہ زکوٰۃ دینے لگے گا تو جس کے کہنے پر اس نے یہ نیک کام شروع کیا تھا اس کا کیا مقام ہے، یہ ہم حدیث شریف کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا کام ہے، اور جس کے کہنے پہ کوئی نیک کام کر دیتا ہے اس کے لیے ایک حدیث شریف بڑے غور سے سن لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کو خیر، نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، کسی نیک کام کی دعوت دیتا ہے، تو وہ اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ جیسے اس نے خود یہ نیک کام کیا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، دعوت دینے والے کو اجر ملتا ہے جیسے اس نے خود یہ کام کیا ہے۔ اس لیے اس پورے کام کو جس کو میں نے بیان کیا اسے کہتے ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ۔ دین کی دعوت اور تبلیغ یہ فریضہ ہے اس امت کے ذمے، لیکن بدقسمتی سے امت اس فریضے کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی توجہ دلائے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کوئی اہمیت دے یا نہ دے، لیکن قرآن مجید کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو خوش نصیب اس کام میں لگ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر گھٹا بن کے برستی ہیں، ان کی رحمتیں گھٹا بن کے برستی ہیں۔ یہ فریضہ ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کا، ہر کلمہ پڑھنے والے پر، ہر مسلمان پر دین کی دعوت و تبلیغ جو ہے یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہمارے اوپر۔ میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سے یہ بات سمجھانے کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر نیکی اور بھلائی کی دعوت دی جائے تو اس کا منفی معنی لیتے ہیں، اور اس کو طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اور اگر وہ فریضہ یہ سر انجام دے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی، وہ خود بھگتنا پڑے گا، خود بھگتنا پڑے گا اسے، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ لیکن قرآن مجید بتاتا ہے وہ تو جواب دے گا ہوگا ہی، لیکن کلکم رائن وکلکم مسئول، حضور نے فرمایا جو بھی سربراہ ہے اس کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کنبے اور خاندان کے سربراہ سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے اہل خانہ کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے اس مضمون کو واضح کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اولاد خود بھگتے گی، خود نہیں بھگتے گی، ہم بھی بھگتیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَحْلِيكُمْ، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ قوا انفسکم وَأَحْلِيكُمْ نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہر شخص ذمہ دار ہے دین کی دعوت و تبلیغ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نمازی بناؤ،
اور 10 سال کی عمر کو اگر پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو ترغیب دے کر ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو نمازی بناؤ۔ ہر ماں اور باپ کو اپنی اولاد بیٹی اور بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے دین میں 3 سال کا عرصہ دیا گیا کہ 3 سال میں محنت کرو اپنی اولاد پر، ان کو نیکی کے کاموں پہ لگاؤ، خیر کی باتیں سکھلاؤ اور بتاؤ، دین کی باتیں بھی سکھلاؤ، زندگی گزارنے کے دینی طور طریقے سکھلاؤ، نمازی بناؤ۔ 3 سال کا عرصہ ماں باپ کو دیا گیا۔ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو 10 سال کی عمر تک اس کو ترغیب دے کر دین کے راستے پر چلا دو، اور تمہاری کوششوں اور کاوشوں سے وہ پکا نمازی بن جائے۔ اگر کوئی شخص یہ پورے 3 سال محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد عمل نہیں کرتی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں والدین سرخرو ہو جائیں گے، والدین سرخرو ہو جائیں گے، اور نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ شخص جس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اولاد کی ترغیب بھی دی، تعلیم بھی دی، دین کے راستے کی طرف ہدایت کے لیے آسانیاں بھی ان کے لیے رکھیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس راستے پہ نہیں آئے گا تو پھر وہ ذمہ دار ہے، لیکن والدین اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف سے اور مضمون میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کا جب مہینہ آنے والا تھا تو شعبان المعظم کے آخری ہفتے میں حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان وہ عظیم مہینہ تشریف لانے والا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض کیے ہیں۔ اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، مگر اس کا ایک حصہ جو میرے مضمون سے متعلق ہے میں وہ لے رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں، اس کے ماتحت ہیں، دکان پہ آدمی اسے نوکر رکھا ہوا ہے، فیکٹری ہے اس کے ملازم ہیں، گھر میں ملازم رکھا ہے، تو حضور نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں اپنے خادموں، اپنے نوکروں چاکروں کے لیے وقت جو ہے وہ مہیا کرو، ان کی ذمہ داریاں کم کرو، اور جتنے گھنٹے اور ان سے جتنا وقت لیا جاتا ہے ان کو کچھ وقت دیا جائے تاکہ اس مہینے میں وہ بھی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دو، انہیں بھی موقع دو، ان کے لیے بھی وقت رکھو تاکہ وہ دین کے معاملے میں ہدایت کہ وہ اعلیٰ معیار جو حضور نے بتایا ہے اس پر عمل کر کے عبادت اور بندگی کر کے رمضان شریف کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، ہم اپنے تعلق والے، اپنے رشتہ دار اور اپنے دوست احباب سب کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیں، یہ ہم سب کے ذمے ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے، کہ یہ عمل جو ہے جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور تم جس راستے پہ چلے ہو یہ راستہ اور یہ اعمال دوزخ اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ یہ دین کی دعوت و تبلیغ اور آخرت کی فکر دلانے کے لیے جو کام آپ کے ذمے لگایا گیا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز و ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیجیے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، نہ کسی کا قول ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، انذر کا معنی ہے انذار، یعنی آخرت کے میں جو عذاب ہوگا اس سے بچانے کے لیے، اس عذاب کی کیفیت سے آگاہ کرنے کے لیے یہ جو تبلیغ کا کام ہے اور دعوت کا، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو دین کی دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے دوست احباب، اپنے جان پہچان والے
ان کو بھی خیر اور نیکی کی طرف بلاتے رہنا چاہیے، دعوت دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دعوت دیتے ہیں اور آپ کی دعوت پر کوئی ایک آدمی اس خیر کے راستے پہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ مستقل صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اور یہ کام جو ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، اس کے لیے پھر قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اسے ایک اور انداز سے مزید واضح کر کے سمجھایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے یہ کام کریں۔ کس چیز کا کام؟ یدعون الی الخیر، کہ وہ لوگوں کو خیر، بھلائی اور نیکی کے کاموں کی طرف دعوت دیں اور انہیں بلائیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو توجہ دلائیں۔ ایک آدمی کی توجہ نہیں، اسے توجہ دلائی جائے۔ تو اگر توجہ دلانے سے، نیکی کی طرف بلانے اور خیر کے کام میں دعوت دینے سے اگر کسی کی توجہ ہو جاتی ہے، وہ اس کار خیر میں تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا، اور جس کے کہنے پہ اس نے یہ کام کیا ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو یہ دین کی دعوت یہ رکنی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی سستی اور غفلت جو ہے اس کی چادر اتار کر نیت و ارادہ کر لینا چاہیے کہ میری زندگی جو باقی رہ گئی ہے اس زندگی میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا۔ جیسا کہ آج کی اس محفل کا جو انعقاد و اہتمام کیا گیا، اس کی وجہ ایک بنی کہ مسجد کی انتظامیہ، صدیقیہ مسجد کی انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ ہم نے مسجد کے لیے جگہ خریدی ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے خریدنے کا۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، انہوں نے کہا کہ وہ رقم بہت خطیر ہے۔ میں نے کہا آپ اس سے فکر نہ کیجیے، اس کی فکر نہ کیجیے۔ وہ دوست جو میرے پاس تشریف لائے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا آپ یہ سودا کریں، کام کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، سارا سودا انشاءاللہ ادا بھی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے فنڈز نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور اس میں مسجد کے تناسب سے اور آبادی محلے کی جو ہے اس کی تناسب سے نمازی ہیں، تو وسائل ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب قرآن مجید ہمیں یہ سکھلاتا ہے ساری باتیں ہم نے قرآن سے سیکھی ہیں، یہ بات ان سے میں نے کہی کہ آپ سودا کریں، ساری پیمنٹ ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ وسائل تو ہیں نہیں ہمارے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے اس سے مجھے بڑا، میں نے مضمون کو چونکہ عرض کرنا ہے جس مقصد کے لیے محفل سجائی گئی ہے، میں اس مقصد کی طرف آپ کو پوری توجہ دلانے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لے رہا ہوں کہ قرآن مجید کے تعلیم کے مطابق یہ کام جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت کریمہ ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ میں نے اس لیے ان بھائیوں سے عرض کیا کہ آپ کریں سودا، انشاءاللہ پیمنٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لیا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھیے، اپنے رب پہ توکل کیجیے۔ یہ اللہ کریم نے خطاب اپنے محبوب کریم سے فرمایا، ڈائریکٹ اور براہ راست خطاب کس سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور حضور کو خطاب فرما کر قیامت تک حضور کی امت کو تعلیم دی گئی اور خطاب کیا گیا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کسی چیز کا عزم کر لو، ارادہ کر لو، تو پھر گھبراؤ مت، اللہ پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دو، وہ کام شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہو۔ یہ مسجد کی تعمیر اور مسجد بنانا یہ کتنا اہم کام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جس کسی نے مسجد تعمیر کی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس کا جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے جو اللہ کا گھر بناتا ہے۔ اور یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا نا، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا، یہ مکہ شریف میں ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے، خانہ کعبہ اور بیت اللہ۔ تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک وہ عمارت قائم رہی، پھر طوفان نوح آیا، سیلاب آیا، اور طوفان سے وہ پوری عمارت جو ہے وہ پانی کی نظر اور سیلاب کی نظر ہو گئی، منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک وہ کعبے کی عمارت اسی طرح پڑی ہوئی ہے، منہدم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے پیارے خلیل ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیجئے اور میرا گھر تعمیر کیجئے، کہ حضرت ابراہیم یہ بھی اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ ہیں، اور ان کے لخت جگر و نور نظر فرزند ارجمن حضرت اسماعیل بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ذبیح اللہ ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں۔ فرمایا دونوں باپ بیٹا مل کر میرا گھر بناؤ۔ جی کیسا مقام ہوگا، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں حضرت اسماعیل، مزدور کا کام کر رہے ہیں، اور گارا بنا بنا کے دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام راجگیری کا کام کر رہے ہیں، وہ پتھر لگا رہے ہیں۔ تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ تعمیر کر رہے ہیں، گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور پھر جب دیواریں بلند کرنے کا وقت آیا تو وہاں جیسے آج گو کرتے ہیں، پھٹے اور بانس اور رسے لانے پڑتے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ بیت اللہ جب تعمیر ہو رہا تھا تو ضرورت پڑی گو کرنے کے لیے سامان کی۔ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی اور جبرائیل کی ڈیوٹی لگا دی، آپ ایک پتھر جبل ابو قبیس سے اٹھا کے لے آئے جبریل امین، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواریں بلند کر رہے تھے۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور اگر دیوار ادھر کو چنی جا رہی ہے تو پتھر ادھر کو چل رہا، چاروں طرف وہ پتھر گھومتا تھا، اس پر پیغمبر خدا خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ تو مزدور کو شام کو جب مسجد بناتے ہیں، مستری آتے ہیں شام کو، ان کو مزدوری دے کے فارغ کرتے ہیں۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا نا، اللہ کریم فرمایا میرے پیارے خلیل مانگیے، میرا گھر تعمیر کیا ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، مانگیے اس کی کیا اجرت مزدوری معاوضہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا، سورہ بقرہ میں پڑھ کے دیکھ لیجیے، کما ورد فی سورۃ البقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ کوئی اجرت کوئی مزدوری اس کا بدلہ نہیں میں مانگتا، میری بس یہ التجا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ تیرا گھر بنایا ہے، اس کی تعمیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرمایا ہم نے قبول کر لیا، تعمیر کعبہ قبول ہو گیا عمل آپ کا، لیکن مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا،
وہ جو حضور نے فرمایا نا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا میں خواب ہوں۔ وہ دعا کیا کی تھی؟ یہ تعمیر کعبہ کی تکمیل پر دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں، میری پشت میں اور مکہ شہر میں ایک بڑی عزت و عظمت کا مالک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، تعمیر کعبہ پر رسول کریم کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ وہ خواب کیا تھا؟ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جب حضور تھے تو مجھے خواب آیا، اور خواب میں ایک ندا میرے کانوں میں آ رہی تھی، اے آمنہ انک حملت بخیر العالمین، اے آمنہ تیری گود میں جو ہستی جلوہ گر ہے اور تیرے شک میں اطہر میں جو امانت ہے، رب ذوالجلال نے تمام جہانوں سے بہتر و افضل بنایا۔ ورؤیا امی، نعرہ حیدری۔ تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور جب مسجد بنا دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس مسجد بنا دی تو ہم فارغ ہو گئے، نہیں، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا نا، پھر اللہ نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے بھی اور حضرت اسماعیل سے بھی، میرا مسجد آج جتنی مسجد کمیٹیاں ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ یہ گھر بن گیا، اس کی ذمہ داری آ گئی، اب اس کا عہد لیا جا رہا ہے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم سے اور پیغمبر خدا حضرت اسماعیل سے وعدہ لینے والا رب ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاقفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، یہ میرا گھر جو بنایا ہے نا، اسے صاف ستھرا رکھنا، میرے گھر کو ان طہر بیتی، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاقفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ مسجد کی صفائی ستھرائی، زیب و زینت، ان طہر بیتی للطائفین والعاقفین والرکع السجود۔ تو ذمہ داری آ گئی نا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا نا، یہ لاہور میں آپ جائیں تو شالمی کی طرف جب موچی گیٹ سے آگے بڑھیں تو شالمی کی طرف جب آپ مڑیں گے تو دائیں آپ ایک اونچی سی مسجد چھوٹی سی نظر آئے گی، اس مسجد کا نام ہے مسجد شب بھر۔ شب بھر مسجد کا نام ہی شب بھر ہے، اوپر تختی لگی ہوئی سنگ مرمر کی۔ یہ سکھوں کے ساتھ وہ کہتے تھے مسجد نہیں بنانے دینی، تو مسلمانوں نے ایک رات میں پوری مسجد بنا دی۔ اتنا جذبہ، مسلمان اتنے اکٹھے ہو گئے کہ پوری ایک رات میں پوری مسجد بالکل مکمل تعمیر ہو گئی، ہر شے محراب بھی بن گیا، ممبر بھی بن گیا، ہر شے پتھر سب لگ گیا ایک رات کے اندر۔ تو اقبال نے اس مسجد میں جب نماز پڑھی تو ویرانی دیکھ کے کہ نمازی ہے نہیں، تو پھر اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد کی تعمیر کے بعد پھر ذمہ داری مسجد کو آباد کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد آباد ہوتی ہے اچھا قالین بچھا دیا جائے، اے سی لگا دیا جائے، ٹائلیں اور پتھر لگ جائیں، خوبصورت محراب پہ شیشے لگ جائیں، ہے جی، اور اعلیٰ قسم کی ٹوٹیاں اور موٹریں اور پانی کا انتظام، مسجد آباد ہوگی۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ تو مسجد کی زیب و زینت ہے، آبادی نہیں ہے۔ یہ مسجد کی کیا ہے؟ زیب و زینت ہے، یہ ضروری ہے، زیب و زینت بھی
یہ کوئی نہ سمجھے کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت نہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے زیب و زینت، اور زیب و زینت ہونی چاہیے مسجد کی۔ آبادی کیا ہے؟ آبادی ہے مسجد کے نمازی۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوں گے نا وہ مسجد آباد ہے، اور جس میں نمازی نہیں ہے وہ بے آباد ہے۔ جہاں امام انتظار کرے کوئی نمازی آئے تو یار میں جماعت کراؤں، تو وہ مسجد پھر آباد نہیں، وہ تو پورے محلے والوں پہ وبال پڑتا ہے۔ مسجد کے جو آس پاس رہنے والے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے مسجد کو آباد کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری بھی فقہا نے کتابوں میں ساری تفصیل لکھی ہے، وہ ادھر جانے کا وقت نہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ تو یہ جو کام ہے، یہ جو جگہ خریدی گئی ہے الحمدللہ مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور تاریخ اسلام حضور کے اعلان نبوت کے بعد پوری تاریخ اسلام میں پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ یہ پہلی مسجد ہے، اس کی تعمیر خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، اور یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کریم نے قرآن میں فرمائی، یہ مسجد جو ہے اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد تقوی پہ ہے، یہ پہلی مسجد ہے۔ پھر حضور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر حضور نے شروع فرمائی، اور پھر وہ زمانہ آیا کہ مسجد بھر جاتی تھی، نمازیوں کے لیے گنجائش نہیں تھی، دن بدن اسلام پھیل رہا تھا، مسجد تنگ ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد کا ساتھ والا جو مکان ہے یہ خرید لیا جائے تاکہ مسجد جو ہے وہ وسیع ہو جائے۔ تو جب پتہ کیا گیا کہ ان کا مالک کون ہے، 2 بچے تھے وہ مالک تھے، حضور نے بلایا انہیں، فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کی توسیع کے لیے جگہ لے لیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم یہ مسجد کے لیے ویسے ہی فری پیش کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ترقہ اور ورثہ نہیں ہے، والد صاحب جو جائیداد چھوڑ گئے ہیں وراثت، وہ یہ صرف ایک مکان ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، اس لیے ورنہ ہم یہ ویسے ہی پیش کر دیتے۔ اب نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے ان کی بات سن کر کہ یہ یتیم بچے ہیں تو ان سے اس طرح سے بات نہیں، وہیں رک گئی۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور نے ایسے بات کی ہے، اور حضور نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اگر خریدنی ہے تو پھر پیسے سے خریدنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عثمان نے آ کے عرض کی کہ حضور میں نے ایسے سنا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ یہ مکان مل جائے تو مسجد وسیع ہو جائے۔ فرمایا ہاں عثمان، ارادہ تو ایسے ہی ہے، مگر وہ جگہ ہے یتیم بچوں کی، تو اس طرح سے مناسب نہیں ان سے بات کر کے لینا۔ انہوں نے کہا اگر حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں جتنے بھی وہ پیسے مانگیں گے سودا نہ کر لوں، میں جا کے پیسے دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ ان سے بات کرنے کے لیے جب گئے تو یہ نہیں کہا کہ اگرائی کریں، کوئی چندہ اکٹھا کریں، نہیں، حضرت عثمان غنی کا جذبہ دیکھیے۔ یہ نہیں حضور سے عرض کیا کہ میں دوسرے صحابہ سے بات کرتا ہوں، کوئی چندہ بندہ کرتے ہیں، اگرائیاں کرتے ہیں تو پھر لے لیتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جذبہ میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ تاجر تھے نا منڈی میں، حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے اور منڈی میں بڑا نام تھا ان کا۔ انہوں نے سوچا کہ دیا ہوا اسی رب کا ہے، اسی کے راستے پہ لگانا ہے۔ یہ جو مال ہے، یہ دولت ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ مما رزقناہم، جب اللہ کریم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی نا تو دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب کتنا بڑا ہے۔ جب آدمی جیب سے پیسے نکالتا ہے نا تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بندے کا دل پکڑا جاتا ہے، کہتے یار میں اتنے پیسے جیب سے میری سے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جیب سے پیسے نکالو تو دیکھ لینا یہ دیے کس نے ہے۔ مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔
تو جب یہ تصور آتا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ دیا ہوا تو اسی رب کا ہے، اسی کے راستے پہ لگانا ہے، کیا ہے ساری قیمت اکیلے عثمان نے دے دی رضی اللہ عنہ۔ سودا کیا نا تو اس زمانے میں جیسے آپ رجسٹریاں کرواتے ہیں، اس جگہ کی بھی رجسٹری کرانی انشاءاللہ، یہ جو رجسٹری وغیرہ ہوتی ہے نا، اس زمانے میں کیا تھا، ایک کپڑا ہوتا تھا یا چمڑا، اس پہ وہ وثیقہ لکھتے تھے، گاہک اور مالک کے درمیان وہ سودا جو ہوتا تھا، بے ہوتی تھی، اس کو لکھ دیتے تھے، سائن ہو جاتے تھے، یہی رجسٹری ہوتی تھی، اسے وثیقہ کہتے تھے، وثیقہ وہ لکھوا لیا اور جیب میں ڈال لیا اور سرکار کے پاس ہے۔ حضور وہ جگہ ساری میں نے خرید لی ہے اور اس کی ٹوٹل پیمنٹ جتنی بھی بنتی تھی میں نے ان کے سپرد کر دی ہے۔ اب یہ میں وہ وثیقہ نکال کر سرکار کو پیش کیا، میں آپ کے روبرو یہ جگہ جو خریدی ہے مسجد نبی کی توسیع کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو یہ اکیلے حضرت عثمان نے سارا خرچہ اٹھایا، چونکہ تاجر تھے، انہوں نے کہا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے لیے آسان کام ہے۔ تو جس کو اللہ توفیق دے اور اس کو گنجائش ہو، اس کے لیے جذبہ صادقہ کی ضرورت ہے۔ سچا جذبہ ہو تو پھر مال خرچ کرنے میں آدمی دریغ نہیں کرتا۔ 2 موقع اور بھی آئے تھے مال خرچ کرنے میں، اور میں جب یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میرے آقا کریم کا جو ارشاد تھا نا ترغیب مال خرچ کرنے کا، کئی حدیث کی کتابوں میں حضور فرماتے مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ اجی بیر روما جب خرید کے وقف کیا تھا حضرت عثمان نے، حضور نے یہی فرمایا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حفر بیر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا مال لاؤ، بیر روما خریدو، مسلمانوں کے لیے وقف کرو، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان اکیلے ہی گئے تھے نا، سارا جتنا خرچہ تھا بیر روما کا اکیلا حضرت عثمان نے اٹھایا۔ اور پھر دوسرا موقع غزوہ تبوک کا موقع، بڑا نازک موقع تھا، صحابہ کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، آپ حیران ہوں گے، صحابہ کے پاس ایک چادر سی جس سے تن ڈھانپتے تھے، اور پہننے میں کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، لڑنے کے لیے کوئی تلوار نہیں تھی، سواری کے لیے کوئی جانور نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ اس کو حدیث شریف میں کہتے ہیں لشکر اسرت، اسرت کا معنی تنگی، تنگی کا لشکر، تنگی کا یہ عالم کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، جوتا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، لڑنے کے لیے اسلحہ سامان نہیں ہے، لشکر اسرت، تنگی کا لشکر۔ تو حضور ممبر پہ صحابہ کو جمع کیا اور ممبر پہ تشریف لا کر فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کا خرچہ اٹھائے میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اکیلے عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے اور کیا کہا تھا سنیے، حضرت عثمان نے عرض کی حضور جوتوں کے تسموں سے لے کر سواریاں، سامان حرب، جنگ لڑنے کے لیے تیر، تلوار، نیزے، اور پہننے کے لیے لباس، یونیفارم سپاہیوں اور فوجیوں کی، اور خرچہ پانی جتنا بھی اس لشکر کا ہے میں اکیلا عثمان اٹھاتا ہوں۔ حضور نے حدیث شریف میں لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو۔ عثمان رونے لگے اور عرض کیا حضور سارا خرچہ میں پیش کرتا ہوں، اور حضور نے پھر خوش ہو کر آسمان کو دیکھا، جب سارا خرچہ اکیلے عثمان غنی نے اٹھایا نا، تو حضور نے آسمان کو دیکھ کے کہا باری تعالیٰ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا۔ اس نے اتنی قربانی دے دی، سارا خرچہ اٹھا لیا لشکر عثمان۔ تو حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا ان تے موج ہو گئی جو مرضی کردہ پھرا، نا، جب سرکار نے فرمایا نا باری تعالیٰ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے، عثمان سے باز پرس نہ کرنا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 1000 اشرفیاں اور 600 اونٹ شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں، شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔
اسی لیے جامع ترمذی کی یہ روایت میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنی خطبات میں درسوں میں سنا چکا ہوں، مضمون کی تقویت کے لیے حدیث بڑے غور سے سنیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حیث حفر بئر روما وحیث جہز جیش الاسرا۔ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی۔ اشترا کا معنی ہے خریدنا۔ اشترا عثمان الجنہ، کس سے خریدی؟ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے 2 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت خریدی۔ حیث حفر بئر روما، جب بئر روما خرید کر وقف کیا، وہ حیث جہز جیش الاسرا، اور جب لشکر اسرت کی کفالت کی تھی، 2 موقع پر۔ اور ان دونوں موقع پر حضور نے فرمایا لاؤ مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو، خرچ کرو لشکر اسرت پہ۔ بئر روما خرید کے وقف، مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے دینے والا عثمان غنی ہے رضی اللہ۔ اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان صدقہ 1 لاکھ روپیہ، ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات سنی ہے نا، فرماتے ہیں ان کی برکت سے 1 لاکھ روپیہ میں مسجد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہے۔ حاجی سردار محمد صاحب رحمانی ماشاءاللہ 50,000 روپے یہ پیش کریں۔ تاجر حضرات جو ہیں نا، میں ان سے عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، کبھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ پھر اسی غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان نے سارا خرچہ اٹھایا نا، تو حضور نے فرمایا تھا جاؤ مال لے کے آؤ، اور جو جیسے چندہ کسی کم واسطے تسی اکٹھا کرو تو پیسے جڑے بچ جاندے نے، اگرائی زیادہ ہوئے تو خرچہ کاٹو، وہ اسے کہتے ہیں ریزرو فنڈ، وہ جمع ہو جاتا ہے، پھر جب دیکھی اور ضرورت ہوتی تو مسجد ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں مسجد کمیٹی، ریزرو فنڈ اسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا کہ حضور نے فرمایا لاؤ مال دو۔ حضرت عمر فاروق گئے، آدھا مال لے کے آئے، آدھا گھر والوں کے لیے۔ حضور پوچھا عمر کتنا مال لائے؟ حضور آدھا بیوی بچوں کے لیے، آدھا آپ کے لیے لے آئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے تو پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے؟ حضور گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، کپڑے سینے والی سوئی بھی نہیں چھوڑی، وہ سارا سامان اثاثہ لے کے آیا ہوں، تن کے کپڑے بھی اتار کے سامان میں رکھے ہیں، اور بوری اور ٹاٹ لپیٹ کر کیکر کے کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے تھے، سارا مال لے آئے۔ بات دل کی ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو مسجدیں یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، یہ مراکز ہیں، اور ان کی توسیع و تعمیر و ترقی کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اس پر میں نے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ حاجی ذوالفقار علی صاحب مغل حجویری آئرن سٹور والے، وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 1 لاکھ روپیہ پیش کر رہے ہیں، 50,000 مسجد کے